میری زندگی میں آج تک کتنے رمضان گزرے ہیں، ہر آدمی اسے بخوبی سمجھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک میں نے رمضان کا مقصد بھی اپنے زندگی کی کسی رمضان میں حاصل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر تو میں نے رمضان کا مقصد حاصل کیا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر آج تک مجھے رمضان کے آنے کا، روزے کے رکھنے کا مقصد معلوم نہیں ہے، یا مجھے اس مقصد کے حصول کا علم نہیں کہ مجھے یہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا، تو میرے لیے یہ نہایت فکر کی بات ہے۔ رمضان کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیت کریمہ میں رمضان کا مقصد بتایا ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ایک زبان کا جب کسی دوسری زبان میں، جب کسی دوسرے علاقے میں بولا جاتا ہے تو اس کا وہ صحیح معنی اور مفہوم جو اس زبان میں ہوتا ہے وہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے اپنے ماحول، معاشرے میں، اپنے وہاں کے رہن سہن میں جو اس کا ایک خاص معنی سمجھا جاتا ہے، جو ایک اس کا خاص زاویہ سمجھا جاتا ہے، بس اسی معنی میں اسے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ تقوی اور متقی کے الفاظ کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں متقی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے شب دار ہے، روزے دار ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی بھی ہے، اور اگر پگڑی بھی ہے تو اور بڑا متقی ہے، شلوار اونچی ہے ٹخنے سے تو یہ متقی ہے، اور اگر نصف پنڈلی تک ہے تو اور بڑا متقی ہے۔ تو تقوی کے یہ تصورات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ تقوی کا اور متقی کا لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، متقی اور تقوی کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، تو وہ اس معنی میں ہرگز استعمال نہیں۔ تقوی عبادت کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے ایک مزاج کا، تقوی نام ہے ایک صفت کا، تقوی نام ہے ایک عادت کا، تقوی ایک وصف ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تقوی انسان کے اندر پاس اور شرم کا نام ہے، لحاظ اور پاس کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں ایک بچہ ہے جو اچھی تربیت اور تعلیم حاصل کر چکا ہے، بڑوں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، یہ اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جس سے بڑوں کی بے ادبی ہو، انہیں کوئی تکلیف پہنچے، اس کے اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی کام ایسا نہیں کہ جس سے بڑوں کی توہین ہوتی ہو۔ تو ہم معاشرے میں کہتے ہیں بچہ بڑا با ادب ہے، بچے کو بڑوں کا بہت پاس اور لحاظ ہے۔ بس جس طرح ایک بچہ اپنے ابا کا پاس اور لحاظ رکھتا ہے، ایک بندہ ہر وقت، ہر حالت میں اپنے ربا کا لحاظ رکھے، اپنے ربا کا پاس رکھے کہ کسی وقت میری زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے میرا ربا ناراض ہوتا ہے۔ اس فکر کا، اس دھیان کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی نام عبادت کا نہیں ہے، تقوی نام ہے ایک خاص مزاج کا، ایک خاص عادت کا، طبیعت پہ ایک چیز کے ایک وصف کے غالب ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ اگر وہ وصف ہے انسان کے اندر تو انسان متقی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو انسان متقی نہیں ہے۔ وہ شرم اور لحاظ اللہ رب ذوالجلال کا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ، فرماتے ہیں اللہ یراک مولا کا حیث نہاک،
حیا نام ہے اس چیز کا کہ آپ کا مولا آپ کو کسی وقت کسی ایسے کام میں نہ دیکھے جس سے وہ ناراض ہو، جس سے اس نے آپ کو منع کیا ہے، یہ ہے تقوی۔ تو مختصر یہ کہ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ میں اللہ رب ذوالجلال کی صرف عبادت اور طاعت میں اللہ کو راضی نہ کروں۔ تقوی یہ پوری زندگی کے بدلنے کا نام ہے۔ عبادت تقوی نہیں ہے، خوف خدا تقوی ہے۔ ایک شخص عبادت تو بہت کر رہا ہے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ساری عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جب لین دین آتا ہے تو لین دین کے معاملے میں یہ بالکل بدل جاتا ہے۔ عبادت تو بہت کرتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، غصہ آ گیا تو گالی گلوچ پہ آ گیا، اور عبادت ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ عبادت نام ہے پوری زندگی اللہ رب ذوالجلال کے، تقوی نام ہے پوری زندگی اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق گزارنے کا۔ اللہ رب ذوالجلال اس رمضان میں مجھے روزے کے اس حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی میں تقوی آ جائے، میری زندگی میں وہ وصف پیدا ہو جائے کہ میں ایک لمحہ، ایک آن اور ایک گھڑی بھی اپنے مولا کو ناراض نہ کروں۔ www.darsequran.com